بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اگر آپ لوگ انٹرنیٹ پر جا کے سرچ کریں کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی، تو آپ لوگوں کے سامنے ایک ہی قسم کی ویڈیو آئے گی جس میں صرف یہی واقعہ بیان ہوا ہے، اور وہ بھی مختلف دو طریقوں پر کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ طالب علم تھے، اور ایک سیٹ یا دوسرے واقعہ میں ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک مولوی صاحب آئے، وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور کسی طالب علم سے ان کی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا کہ یہ سارے ہمارے بچے ہیں، ان میں سے دیکھو۔ تو ان میں سے صرف حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو پسند آئے۔ پھر وہ اتنا غریب تھے اور ان کے پاس پہننے کے لیے دوسرا جوڑا بھی نہیں تھا، اور ایک ہی جوڑا تھا اور اس میں ان کا نکاح ہوا۔ محترم سامعین، اگر آپ لوگ خود انٹرنیٹ پر اس کو سرچ کریں تو ہمارے بہت سے معزز بزرگ ہمیں ساتھیوں نے کئی بار بتایا کہ اس کے بارے میں آپ نام نہ لیں اور صرف آپ اس چیز کی نشاندہی کریں، تو ہم صرف اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ خود انٹرنیٹ پر سرچ کریں کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی، آپ کے سامنے وہ تمام ویڈیوز آ جائے گی کہ کس کس نے اس واقعے کو اس طرح ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ وہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ کس کس نے اس واقعہ کو اس طرح بیان کیا ہے۔ محترم سامعین، آپ لوگوں کے ساتھ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی شادیوں کے بارے میں اصل معلومات شیئر کرتا ہوں جو ان کے سوانح میں لکھی ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، اور آپ لوگ ان کے سوانح میں جا کر چیک بھی کریں اور دیکھ بھی لیں۔ اور ان کے سوانح میں ہمیں جو دارالعلوم دیوبند میں ایک سیٹ صاحب آئے تھے یا ایک مولوی صاحب اور شیخ الاسلام صاحب سے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتا ہوں کسی طالب علم سے، یہ ان کے سوانح میں کہیں نہیں ملی۔ ان کے شادیوں کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ معلومات شیئر کرتے ہیں، آپ لوگ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ محترم سامعین، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح میں لکھتے ہیں کہ جب آپ مدرسہ میں معلمی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے تو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شرف دامادی بخشا، گویا اپنے صاحبزادی مریم بی بی کا عقد آپ سے کر دیا۔ محترم سامعین، آپ لوگ نوٹ کریں، معلمی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ طالب علمی میں انہوں نے شادی نہیں کی، جس طرح کا واقعہ مشہور ہے۔ اور سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ایک بچہ عطا فرمایا اور اس کا نام حسن رکھا گیا۔ اس بچے کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی کو یہی منظور تھا اور ان کا یہی فیصلہ تھا کہ وہ نومولود حسن وہ صرف 7 دن ہی اپنی ماں کے آغوش میں رہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اٹھا لیا، اور اگلے ہی دن 7ویں دن مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا حسن وہ وفات پا گیا، اور اگلے ہی دن ننھے حسن کی والدہ جو تھی وہ اپنے لخت جگر کی تلاش میں وہ بھی انتقال کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ننھے حسن اور اس کی والدہ کو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی والد ماجدہ کی قبر کی آغوش میں دفن کیا گیا۔ محترم سامعین، آگے لکھتے ہیں کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری شادی، پہلی اہلیہ محترمہ کے وفات کے بعد حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نواب شاہ تشریف لے گئے تھے، اور مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں جمعیت الانصار کی تشکیل میں مصروف عمل تھے، لیکن حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگرد ارجمن کے نکاح ثانی کی فکر ہر وقت دامنگیر رہتی تھی۔ بالآخر 3 سال کے عرصے کے بعد حضرت مولانا ابو محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرمایا کہ آپ اگر پسند فرمائے تو میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پیشکش حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوشی کے ساتھ قبول فرمائی، کیونکہ اس میں علمی اور روحانی مناسبت کا پہلو بھی بہت نمایاں تھا، لہٰذا محرم الحرام 330 ہجری کو دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ نکاح پڑھا، اور یہ تاریخی شادی سر انجام پائی۔ محترم سامعین، آپ کی تمام اولاد جس میں لڑکے اور لڑکیاں آپ کی دوسری اہلیہ محترمہ صفیہ بی بی کے بطن مبارک سے ہیں۔ محترم سامعین، آپ لوگ نوٹ کریں کہ ان کی دونوں نکاح وہ معلمی کے دوران ہوئی ہے، اور ایک مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی مریم سے ہوئی تھی، اور ان کے وفات کے بعد جب ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تو ان کے 7ویں 8ویں دن ان کا بھی وفات ہوا، اور پھر ان کے 3 سال بعد مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ابو محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی صفیہ بی بی سے نکاح کیا، اور نکاح بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ تو وہ جو ہمارے اکثر بزرگ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، آپ لوگ اس کو انٹرنیٹ پر دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ لوگ سرچ کریں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی، آپ کو وہ واقعہ مل جائے گا۔ تو طالب علمی کے زمانے میں ان کے سوانح میں کوئی ایسا واقعہ ذکر نہیں ہے کہ طالب علمی میں اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ بھی ایک سیٹ کی بیٹی سے،
یا ایک مولوی صاحب کی بیٹی سے. ہاں مولوی صاحبان کی بیٹیوں سے شادیاں ہوئی ہے، لیکن ایک مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، اور وہ بھی معلمی کے دوران جب وہ معلم تھے پڑھا رہے تھے، جب وہ فوت ہو گئی تو 3 سال کے بعد حضرت مولانا محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی صفیہ بی بی سے ان کی شادی ہوئی، اور وہ بھی 3 سال بعد. تو ہمارا مقصد کسی پر اعتراض کرنا نہیں ہوتا، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ہم ان کے پاؤں کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن جو سوانح عمری میں اور جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچ سکے اور ہمارے بڑوں تک بھی یہ بات پہنچ سکے. ہم میں اگر کوئی غلطی ہو اور ہم سے اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ ہمیں بھی اس کی نشاندہی کرا سکے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.